وطن آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ پیٹ کا انتظام بھی کرنا ہے، آٹا دال چاول کی بھی فکر کرنی ہے، ساتھ ساتھ روزہ نماز کر کے جہاں ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے بعد آخرت میں، وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پردیس میں ہمارے ذمے دو قسم کی ڈیوٹی اور دو قسم کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو جو ان کے کھانے پینے کا انتظام سوچیں، چاہے دکان کے ذریعے سے یا ملازمت کے ذریعے سے یا جو بھی روزی کے ذرائع ہے، کوئی مچھلی بیچ رہا ہے، کوئی انڈا بیچ رہا ہے، کوئی مرغی بیچ رہا ہے۔ اللہ نے روزی کے اتنے بے شمار دروازے کھولے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیے، ایک ٹھیلا لگانے والا بھی دن بھر میں 150 کمائی لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ سب ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک دن ایسی جگہ جانا ہے جہاں کی ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے اور دنیا میں کوئی بھی ہمارا وہاں ساتھ نہیں دے گا۔ خدا کا حکم سمجھ کر ہم ان کے حقوق بھی ادا کریں، لیکن اس منزل کو اور اس گڈھے کو بھی یاد کریں کہ جب قبر میں لیٹیں گے تو وہاں میری بیوی اور میرے بچے وہاں اتریں گے نہیں، اور زمین کے اوپر ہی وہ ہم کو سلام کریں گے۔ شاعر کہتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ۔ ایک مردہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے جنازہ اترتے وقت کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، وہاں سے تو اکیلے جانا پڑتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص پردیس میں رہ کر بہت بڑا مکان بنا لے، بہت بڑا کاروبار جما لے، کار بھی ہے اس کے پاس، کاروبار بھی ہے، مکان بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق خراب ہے، آخرت کے کام اس نے تیاری نہیں کی، تو پردیس کا تو رئیس بن گیا۔ مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص نے کمایا، مکان بنایا، بال بچوں کو پڑھایا، شاندار زندگی دنیا میں مان لو اس کو اللہ نے دے دی، لیکن جب انسان اللہ کے پاس گیا اور وہاں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ شخص عقل مند کہلایا جائے گا یا بیوقوف کہلایا جائے گا؟ کیونکہ پردیس میں کمائے خوب اور پردیسی میں گنوا دے اور وطن کچھ نہ بھیجے، تو ایسے شخص کو سب بیوقوف کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو حضرت سفیان ثوری بہت بڑے عالم و بزرگ ہیں، محدث ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے آپ، مگر صاحب ٹائم کم ہے، مختصر سی نصیحت کیجیے۔ اس نے کہا میں زیادہ لمبا بات سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھ کو بالکل مختصر سی نصیحت کیجیے۔ آج کی اس مجلس میں اگر وہی ایک نصیحت ایک تابعی کی اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا سب قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، یہ لوگ اندھیرے میں ہیں اس لیے ان کو کیسے دیکھا جائے، کوئی صورت ایسی نہیں کہ ایسی جگہ ٹانگو کہ سب نظر آئے۔ دیکھو بھائی ایسی مشکل تو ایک صاحب نے کہا گرمی لگے گی، یہ تو حال ہے محبت شناسی کی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ گرمی ہجراں اور تیری یاد کی خون کی، یعنی جدائی کی گرمی بھی ہے مگر تیری یاد کی ٹھنڈک بھی ہے۔ وہ گرمی ہجراں اور تیری یاد کی خون کی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اگر دھوپ میں آپ چل رہے ہیں لیکن سائے میں چلیں تو دوستوں کی محبت اور دوستوں کا دیکھنا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دیکھنا، یہ عبادت نہیں، یہ بھی ثواب۔ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے ملتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں دعائیں مغفرت کرتے ہوئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے، خاندان نہیں، رشتہ داری نہیں، بزنس کا کوئی تعلق نہیں، صرف یہ سوچ کر کہ یہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، چلو اس کی زیارت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہی آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، لہٰذا اس کو اپنا قرب عطا کر دیجیے۔ تو اس لیے اس تعلق کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سارے تعلقات تو دنیا میں رہ جائیں گے مگر جو تعلق اللہ کے لیے ہے یہ بڑا کام دے گا، اس کا یہ میدان محشر کی گرمی میں بھی کام دے گا یہ تعلق۔ حضور فرماتے ہیں جو دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں تو قیامت کے دن خدا ان کو عرش کا سایہ دے گا، جبکہ
سورج کے قریب آنے سے لوگوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہوں گی، کھول رہے ہوں گی جیسے ہانڈی پکتی، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کو ایسے بلائے گا کہ بھئی تم لوگ آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے، لہذا تم لوگ ہمارے سائے میں آ جاؤ. تو اللہ کو کتنا یہ عمل پسند ہے. بہرحال تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر گرمی لگ جائے، پسینہ بھی آ جائے اگر آپ کو، تو آپ ہمیں بھی تو گرمی لگے گی، ہمیں بھی پسینہ نکلے گا، ہمارے پسینے میں آپ بھی شامل رہیے، ہم آپ کے پسینے میں شامل ہیں. لیکن یہ لطف و انشراح جو ہوا ہے آپ لوگوں کی نظر آنے سے کچھ فرق نہیں محسوس ہوا آپ کو؟ یہ بدلاؤ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی بڑے میاں کو، جوانوں کو چاہیے کہ بڈھوں کے مشورے پر چلیں. جوانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بڑے بوڑھوں کی رائے لیں اور ان کے مشورے پر چلیں. بعض وقت یہ کہ کم عمری میں بات سمجھ نہیں آتی،